اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پروگرام وسیلہ نجات کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج میں سب سے پہلے آپ تمام ناظرین کو اور دنیا میں ہر جگہ بسنے والے محب اہل بیت کو امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی اس دنیا میں آمد اور ولادت باسعادت کی مبارکباد پیش کرنا چاہتی ہوں۔ ایک ایسے ہادی کی مبارکباد جو انسانیت کی قطعی نجات کے لیے امید کا ایک قطبی ستارہ ہیں، جس کی جانب دنیا کے تمام مستضعفین، دنیا کے تمام مظلوموں کی نگاہیں جمی ہوئی ہیں۔ ان کی بلند پایہ شخصیت کا یہ عالم ہے کہ آپ کے بارے میں خاتم الانبیاء، رسول اکرم، رسول اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ اطہار نے سینکڑوں روایات بیان کی ہیں، جن میں آپ کی ذات کے متعلق تمام پہلوؤں کو واضح طور پر بیان کیا گیا ہے۔ ان کی عظمت کے لیے یہی کافی ہے کہ تمام آسمانی کتابوں میں ان کے آنے کی خوشخبری دی گئی ہے، اور قرآن مجید جیسی مقدس اور آخری کتاب میں خداوند عالم نے واضح طور پر ان کی پاک اور پاکیزہ حکومت کو اپنے صالحین، ایسے صالحین کی حکومت کا نام دیا ہے جو زمین کے وارث ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا ہے کہ حضرت کی یہ حکومت ایک ایسا یقینی امر ہے جس میں کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ ناظرین، ایک متوقع نجات دہندہ کا تصور یا ایک پرامسڈ مسیحا کا کنسیپٹ صرف یہ عقیدہ اہل تشیع سے ہی مخصوص نہیں ہے، بلکہ تمام اسلامی فرقوں کے ساتھ ساتھ دنیا کے تمام بڑے بڑے مذاہب جیسے عیسائیت، یہودیت، زرتشت اور بدھ مت جیسے مذاہب میں بھی اس مسیحا کا تصور پایا جاتا ہے۔ لیکن یہ افتخار اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کو حاصل نہیں کہ اسلام نے اس تصور کو جس قدر ریئلٹی اور واقعیت دی ہے، کسی اور مذہب میں یہ چیز نہیں ملتی۔ اسلام نے اس تصور کو اتنا واضح طور پر بیان کیا ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی حقیقت دنیا میں نظر نہیں آتی۔ ایک ایسے نجات دہندہ کا تصور جو دنیا میں آ کر دنیا کے ایسے نظام کو جو انسانیت دشمن لوگوں کے ہاتھوں بگڑ کر انسانیت کا دشمن بن چکا ہے، جہاں انسانوں کے لیے کوئی پناہ نہیں، جہاں مظلوموں کی داد رسی اور فریاد سننے والا کوئی نہیں، جہاں امیر تر اور غریب تر ہیں، جہاں ہر طرف قتل و غارت اور خون ریزی ہے اور انسانیت پناہ مانگتی پھر رہی ہے۔ ایسی دنیا میں ایک ایسے نظام کا تصور جس میں ہر شخص کو اس کے بنیادی حقوق ملیں، جس میں ہر شخص کو اس کی عظمتوں اور حرمت کے مطابق زندگی بسر کرنے کا موقع دیا جائے، اس کی عزت نفس کا خیال رکھا جائے، ایسی حکومت جس میں کوئی غریب نہ ہو، غریب نہ ہو اور کوئی امیر نہ ہو، جہاں سب انسان برابر ہوں، جہاں سب میں بھائی چارہ ہو، محبت ہو، امن ہو، صلح ہو اور سکون اور اطمینان ہو۔ ایک ایسی حکومت کا تصور اسلام نے اس کے بارے میں جس قدر واضح طور پر بیان کیا ہے کہ یہ حکومت ہو کر رہے گی، زمین کے مظلوموں اور مستضعفین کو جو زمین کے حقیقی وارث ہیں ان کا حق مل کر رہے گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایسے نجات دہندہ کا تصور جو اسلام نے پیش کیا ہے وہ کس قدر خوشگوار ہے، اور خاص طور پر مذہب تشیع کو یہ فخر حاصل ہے کہ ایک ایسے مسیحا کا تصور جو مستقبل بعید میں
یا بہت آنے والے زمانے میں، بہت بعد میں آنے والے زمانے میں پیدا ہونے والا ایک شخص کا تصور نہیں، ایک ہادی کا تصور نہیں جو کبھی دور دراز آنے والے وقت میں پیدا ہوگا، بلکہ ایک ایسے ہادی کا تصور جو ہر وقت ہمارے ساتھ ہے، جو ہمارے ساتھ اس دنیا میں موجود ہے۔ اور ایسے ہادی کا تصور کتنا خوشگوار ہو سکتا ہے کہ جب مجبور اور مظلوم لوگ یہ سوچیں کہ ان کا ہادی، ان کا نجات دہندہ، ان کا منجی، ان کو ان دکھوں سے، غموں سے، تکلیفوں سے اور زمانے کی شدتوں سے نجات دلانے والا ان کے درمیان موجود ہے اور ان کے دکھ سکھ میں ان کا شریک ہے۔ ناظرین، ہم دیکھتے ہیں کہ ائمہ علیہم السلام نے، ہر معصوم نے، ہر امام نے جتنا زور انتظار پر دیا ہے اور فرض کے بارے میں دعائیں کرنے کے لیے کہا ہے، کسی اور موضوع پر ہمیں اس قدر روایات نہیں ملتی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ معصومین کیوں چاہتے ہیں کہ ہم ہر وقت ایک ایسے ہادی کا انتظار کریں جو ہمیں نجات دلانے والی ہے، جبکہ دوسری طرف روایات میں یہ چیز بھی بیان کی گئی ہے کہ یہ ہادی حکم خدا کے سے ظہور پذیر ہوں گے، ان کا ظہور باذن اللہ ہوگا، اللہ کے حکم سے ہوگا اور اللہ کی اجازت سے ہوگا، اور جب اللہ چاہے گا اسی وقت ہوگا۔ اور ساتھ ساتھ پھر ہمیں وہ وقت بھی نہیں بتایا گیا کہ کس صدی میں، کس دور میں امام کا ظہور ہوگا۔ ہاں، ہمیں اس کی واضح طور پر علامات ضرور بیان کی گئی ہیں کہ امام کے آنے سے پہلے، اس ہادی کے آنے سے پہلے کون کون سی علامتیں ہوں گی، تاکہ ان علامتوں کے ذریعے ایسے ہم جیسے کمزور عقیدہ لوگ جو جب تک کوئی چیز سامنے نہ آ جائے اس پر ایمان نہیں رکھتے، یا اگر رکھتے ہیں تو کمزور ایمان رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے علامتیں بھی بیان کی گئی ہیں کہ ہاں، جب تم ان علامات کو دیکھو تو پھر اس بات پر یقین رکھنا کہ جلد ہی اس ہادی کا ظہور ہونے والا ہے۔ لیکن اگر یہ ظہور اللہ کے حکم سے متصل ہے یا اللہ کے حکم کی وجہ سے ہونے والا ہے اور باذن اللہ ہونے والا ہے، اور زمانے اور وقت کا تعین صرف اور صرف خدا کی ذات کرنے والی ہے، تو پھر ہمیں ہر وقت امام کے ظہور کی انتظار اور اس کے ساتھ ساتھ فرض کی دعائیں پڑھنے کے لیے اس قدر زور کیوں دیا گیا ہے؟ ناظرین، اس کی ایک بڑی وجہ تو یہ ہے کہ معصومین چاہتے ہیں کہ ہم ہر وقت اس معصوم ہستی کے ساتھ جو ہماری نجات دہندہ ہے، ہمارے وقت کا امام ہے، ہمارے وقت کا ہادی ہے، اس کے ساتھ روحانی طور پر اور قلبی طور پر اور معنوی طور پر وابستگی کا اظہار کرتے رہیں، ہر وقت اب روحانی طور پر اس امام سے جڑے رہیں۔ اور دوسری وجہ یہ کہ امام کے انتظار میں ہم خود سازی کریں۔ یہ امامت کا یہ خوبصورت تصور، ایک امام اور ہادی کا ایک خوبصورت تصور، اس کی ضرورت کیا ہے یا یہ کس قدر اہم ہے، اس کے بارے میں ایک پیرس کی یونیورسٹی کے فلاسفی ڈپارٹمنٹ کے ایک پروفیسر ہنری کوربن لکھتے ہیں کہ میرے نزدیک تشیع ایک ایسا مذہب ہے جس نے عقیدہ امامت کی بدولت انسان اور خدا کے درمیان الہی ہدایت کا رابطہ برقرار رکھا ہے اور اسے دوام بخشا ہے۔ یعنی امامت انسان اور خدا کے درمیان الہی ہدایت کا ایک رابطہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہودیت جو حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر یقین رکھتی ہے، چونکہ نبوت خدا اور بندے کے درمیان الہی رابطے کا ایک زبردست اور سب سے بڑا ذریعہ ہے، تو وہ یہودیت کے نزدیک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد خدا اور بندے کے درمیان یہ رابطہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا، جو ایک نبی کے ذریعے انسان اور بندے کے درمیان تھا،
کیونکہ یہودی نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر حضرت موسیٰ کے بعد یقین رکھتے ہیں، اور نہ وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر اسلام کی نبوت پر یقین رکھتے ہیں۔ تو ان کے ہاں یہ رابطہ انسان اور بندے کے درمیان ایک درمیانی تعلق جو خدا کے نمائندے کے ذریعے قائم ہوتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا ہے۔ اور دوسری طرف ہم عیسائیت کے بارے میں بھی یہی چیز دیکھتے ہیں کہ عیسائیت بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک آ کر رک گئی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد انہوں نے پیغمبر اسلام کی نبوت کو ماننے سے انکار کیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہی ان کے درمیان خدا اور بندے کا جو رابطہ تھا وہ منقطع ہو گیا۔ اسی طرح ہم اپنے اہل سنت مذہب کے مسلمان بھائیوں کے بارے میں بھی یہی چیز دیکھتے ہیں کہ وہ بھی حضور خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد اس چیز کے قائل ہیں کہ اب انسان اور بندے کے درمیان، خدا اور بندے کے درمیان کوئی روحانی رابطہ موجود نہیں۔ ناظرین، جب سے انسان نے دنیا میں قدم رکھا ہے، خداوند عالم نے اسی وقت سے، اسی لمحے سے اپنے بندوں کے درمیان برگزیدہ بندوں کے ساتھ ذریعے رابطہ قائم رکھا ہے۔ نبیوں کا مبعوث کیا جانا اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ خدا نے نبیوں کو اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان ایک رابطہ اور ایک ذریعہ قرار دے کر بھیجا تاکہ وہ مخلوق خدا کو اپنے رب کی پہچان کروائیں اور اپنے رب تک پہنچنے کا ذریعہ بنے۔ لیکن اسلام چونکہ ایک ابدی پیغام کی حیثیت رکھتا ہے، اور رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر آ کر نبوت کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ اسلام ایک ابدی اور دائمی پیغام کی صورت میں اور مکمل صورت میں آ چکا ہے، تو اب اس پیغام کو محفوظ رکھنے کے لیے، اس نظام کو مکمل صورت میں تحریفات سے بچانے کے لیے، اور اس پیغام کو قیامت تک کے لیے، اس پیغام کی حفاظت کے لیے سلسلہ امامت سے بڑھ کر اور کوئی ذریعہ نظر نہیں آتا کہ خداوند عالم نے امامت کے ذریعے دین کی حفاظت کا بندوبست بھی کیا، اور ساتھ ساتھ خداوند عالم کا رابطہ اپنے نمائندے کے ذریعے اپنے بندوں کے ساتھ قائم و دائم رکھنے کا بندوبست بھی کیا۔ یعنی یہ فخر اور خوش قسمتی ہے مکتب تشیع کی، مذہب اہل بیت کی، کہ ان کے درمیان کبھی بھی قیامت تک کے لیے خدا اور بندے کے درمیان رابطہ منقطع نہیں ہوتا اور نہ ہوگا، کہ ہمیشہ خدا کا ایک ایسا نمائندہ امامت کی صورت میں دنیا میں موجود رہے گا، کائنات میں موجود رہے گا۔ یہ خدائی انتظام ہے کہ اس کی موجودگی کے بغیر نہ یہ دنیا قائم رہ سکتی ہے، نہ ہمارا یہ وجود قائم رہ سکتا ہے۔ وہ حجت خدا جس کی وجہ سے خدا نے اس دنیا کو، اس کائنات کے نظام کو قائم و دائم رکھا ہے، اور نہ صرف اس نظام کو قائم و دائم رکھا ہے بلکہ اس رابطے کے ابدی ذریعے کو جو خود پہلے انسان کے دنیا میں آنے کے ساتھ ہی خدا نے نبوت کی صورت میں اپنے اور بندے کے درمیان ایک رابطہ رکھا تھا، اب امامت کے ذریعے اسی رابطے کو ہمیشہ کے لیے قائم و دائم رکھا ہے۔ یہ اہل تشیع کا ہی ایک ایسا مضبوط عقیدہ ہے کہ یہ رابطہ امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ذریعے اب بھی قائم ہے اور قیامت تک قائم و دائم رہے گا۔ ناظرین، ہم دیکھتے ہیں کہ احادیث میں جس قدر زور انتظار اور فرج پر دیا گیا ہے اس قدر کسی اور چیز پر نہیں دیا گیا، تاکہ امام اور لوگوں کے درمیان ایک گہرا روحانی اور وجدانی اور آفاقی تعلق قائم ہو سکے، اور اس وقت تک یہ عقیدہ پیدا نہیں ہو سکتا، وہ تعلق، وہ گہری وابستگی، وہ رابطہ اس وقت تک پیدا نہیں ہو سکتا جب تک ساتھ یہ احساس بھی نہ ہو کہ وہ ہستی آپ کے درمیان موجود ہے۔ ایک ایسی ہستی کے ساتھ گہری وابستگی ہونا جس نے ابھی مستقبل کے بہت دور آنے والے وقت کہیں اسی وقت میں پیدا ہونا ہے، بہت مشکل ہوتا ہے۔ ایسی ہستی کے ساتھ ایک روحانی تعلق قائم رکھنا
جس کا وجود آپ کی اس دنیا میں نہیں، آپ کی جیتی جاگتی اس دنیا میں اس ہستی کا ابھی وجود ہی نہیں، تو اس کے ساتھ محبت، اس کے ساتھ وابستگی، اس کے ساتھ روحانی تعلق کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ یہ اسی صورت میں پیدا ہو سکتا ہے جب آپ کے ساتھ یہ احساس ہو کہ وہ ہستی آپ کے درمیان موجود اور آپ کے دکھ سکھ میں شریک ہے، وہ آپ کے دکھوں کو بھی دیکھ رہی ہے، وہ آپ کے درد کو بھی محسوس کر رہی ہے اور آپ کے لیے دعا گو بھی ہے۔ کس قدر خوشکن یہ احساس ہے کہ وقت کا امام ہمارے دکھوں سے اور ہمارے غموں سے اور ہماری ضرورتوں سے بھرپور طریقے سے آگاہ ہے، اور وہ کسی نہ کسی طرح ہماری ہدایت کا سبب بھی ہے اور ہماری ہدایت کا بندوبست بھی کرتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ احادیث میں اور روایات میں امام کے انتظار کے لیے کو بہترین عبادت قرار دیا گیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ بہترین عبادت اپنے امام کا انتظار ہے، اور پھر ہم چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ سنتے ہیں کہ دن رات اپنے زمانے کے امام کے ظہور و قیام کے انتظار میں رہو۔ یہاں امام جعفر صادق علیہ السلام کی اس روایت کو بہت ساری روایات میں سے چننے کا میرا مقصد یہ ہے کہ ہم یہاں امام کیا بیان کرنا چاہتے ہیں۔ اگر ہم امام کی اس حدیث پر غور کریں تو ہمیں ایک اہم نقطے کی طرف ہماری توجہ مبذول ہوتی ہے، جو امام ہمیں وہ توجہ اس طرف دلانا چاہتے ہیں کہ امام فرماتے ہیں کہ دن رات اپنے امام زمانہ کے ظہور و قیام کے لیے انتظار کرو۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ امام کہہ رہے ہیں کہ دن رات ہر لمحے اپنے امام کا انتظار کرو، اور دوسری طرف ہم یہ چیز دیکھتے ہیں کہ انتظار کا کوئی ظہور کا کوئی ٹائم بھی مقرر نہیں، کوئی وقت بھی مقرر نہیں، اور دوسری طرف بہت ساری احادیث اور روایات ایسی بھی ہیں جن میں یہ چیز بیان کی گئی ہے کہ یہ علامات ظہور پذیر ہوں گی تو امام کا ظہور ہوگا۔ اس میں سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ ماہ رمضان میں حضرت جبریل علیہ السلام زمین اور آسمان کے درمیان آواز بلند کر کے اعلان کریں گے کہ امام کا ظہور ہو گیا، اور یہ روایت بھی ملتی ہے کہ امام کا ظہور بروز جمعہ ہوگا، اور امام کا ظہور ماہ محرم میں ہوگا، اور وہ روز عاشور ہوگا۔ اتنی بہت ساری کلیئر روایات کے باوجود ہمیں یہ چیز کیوں کہی گئی کہ ہم پھر بھی دن رات امام کا انتظار کریں؟ یعنی اگر ماہ رمضان نہیں ہے پھر بھی امام کا انتظار کریں، اگر ماہ محرم نہیں ہے پھر بھی امام کا انتظار کریں۔ روز عاشور سال میں ایک دفعہ آتا ہے، تو کیا صرف ہم روز عاشور کو ہی امام کا انتظار کریں اور باقی سال امام کا انتظار نہ کریں؟ کیونکہ روایات کے مطابق امام کا ظہور روز عاشور ہوگا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ روز جمعہ، تو کیا صرف روز جمعہ کو ہم ہفتے کے 7 دنوں میں سے صرف اس دن امام کا انتظار کریں اور باقی 6 دن ہم امام کا انتظار نہ کریں؟ یا پھر وقت ظہور جو بتایا گیا ہے وہ فجر کا ہے، تو کیا صرف فجر کے ٹائم پر ہم طلوع آفتاب تک امام کا انتظار کریں اور اس کے بعد امام کا انتظار نہ کریں؟ عجیب بات ہے ناظرین۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ روایت بھی ہے کہ امام اچانک ظہور کریں گے، چاہے جو علامات بیان فرمائی گئی ہیں وہ حتمی علامات نہیں، وہ علامات ظہور پذیر ہوں یا نہ ہوں، پھر بھی امام کا ظہور اچانک کسی وقت ہو سکتا ہے۔ ہم اکثر امام زمانہ علیہ السلام کی یہ دعا عظم البلا اکثر اس کی تلاوت کرتے ہیں اور اس دعا کو پڑھتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے اس کے جملوں پر ناظرین غور کیا؟ اس کا ایک جملہ بہت غور طلب ہے کہ امام ظہور کریں گے کب؟ اس جملے کے مطابق آنکھ جھپکنے یا اس سے بھی کم وقت میں، یعنی امام کا ظہور کسی وقت بھی
کسی لمحے بھی، کسی گھڑی بھی، کسی بھی دن ہو سکتا ہے۔ ہم ہاتھ پر ہاتھ دھر کر اس انتظار میں رہیں کہ چونکہ یہ ماہ رمضان گزر گیا اور ہم نے حضرت جبریل امین کی وہ ندا نہیں سنی جس پہ وہ امام کی آمد کا اعلان کریں گے، اور اس کے بعد ماہ محرم میں امام کا ظہور ہوگا، تو اب ہم پورا سال اس چیز سے مایوس ہو جائیں کہ پورے سال میں، اس سال میں امام کا ظہور نہیں ہوگا، یا روز عاشور گزر گیا اور امام تشریف نہیں لائے، تو پھر ہم پورا سال مایوس ہو کر بیٹھ جائیں کہ امام کا ظہور نہیں ہوگا، یا روز جمعہ گزر جائے تو امام کا ظہور نہیں ہوا، تو اب 6 دنوں کے لیے ہم مایوس ہو کر بیٹھ جائیں اور امام کا انتظار نہ کریں کہ امام کا ظہور اس ہفتے ناممکن ہے۔ نہیں ناظرین، یہ انتظار نہیں، روایات اور علماء کرام کی سیرت اور ائمہ علیہم السلام کے فرمودات سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ ہمیں ہر لمحہ، ہر آن، ہر گھڑی، ہر دن، ہر سال، ہر روز، ہر ہفتے امام کا انتظار کرنا ہے۔ ناظرین، ہمارے بریک کا وقت ہوا جاتا ہے۔ بریک پر واپسی پر ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ انتظار ہم کیسے کر سکتے ہیں، اور یہ انتظار کیا ہمارے اوپر کچھ ذمہ داریاں بھی عائد کرتا ہے، یا صرف یہ انتظار الاجل کہنے کا ہی نام ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہ حافظ۔